الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو واقعات انسان کے اپنے اوپر گزر جاتے ہیں، جو وہ سبق دیتے ہیں، وہ کسی اور کتاب سے نہیں ملتا۔ میں ٹیپا سلطان پور میں تھا، یہ 2006 کی بات ہے۔ اس وقت ذکریہ یونیورسٹی میں اولڈ فزکس گیدرنگ یعنی پرانے فزکس کے طلباء کو اکٹھا کیا گیا جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے تھے۔ وہاں پہ مختلف لوگوں نے تقاریر کی، تقریباً 500-600 افراد اکٹھے تھے، طلباء و طالبات اور پرانے اساتذہ۔ سب سے آگے اساتذہ بیٹھے تھے جو موجودہ اساتذہ تھے ذکریہ یونیورسٹی شعبہ طبیعیات میں۔ ہم بھی، میں اور مسعود صاحب ایک استاد ہیں ٹیپا سلطان پور میں، ہم دونوں وہاں موجود تھے۔ تو سٹیج سے اعلان ہوا کہ شرکاء میں سے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے اسے وقت دیا جائے گا، وہ اپنا نام لکھوا دے۔ تو میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا کہ میں بھی یہاں کے نظام اور شعبے سے متعلق اور اپنی یادوں سے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری باری آئی، لیکن مجھ سے پہلے جو طالب علم تعارف کروا رہا تھا شعبہ کا، شعبہ طبیعیات کا، فزکس کا، اس نے کہا کہ ہمارے شعبے میں جو لائبریری ہے اس میں 7000 کتابیں ہیں، لائبریری میں 7000 کتابیں ہیں۔ اور یہ بات اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہی۔ اس کے بعد پھر میں نے بات کرنا تھی، میں نے کہا کہ یہ طالب علم جو مجھ سے پہلے سٹیج پر آیا، اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمارے اس شعبے میں 7000 کتابیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے اور اس طالب علم کے لیے تو فخر کی بات ہوگی، لیکن یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے شعبے میں 7000 کتابیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں شرمندگی کی بات ہے؟ میرے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے۔ اور میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، میں ان کا بے حد احترام اور عزت کرتا ہوں۔ ان سے میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے کہ 7000 کتابیں ہمارے شعبہ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا سوال یہ ہے کہ فخر کی بات تو اس وقت ہوتی جب یہ ہم لوگوں نے لکھی ہوتی، میں نے لکھی ہوتی، میرے تو یہاں جتنے لوگ جمع ہیں انہوں نے لکھی ہوتی، پاکستانی ڈاکٹروں نے لکھی ہوتی، پاکستان کے ماہرین تعلیم نے لکھی ہوتی۔ یہ تو باہر سے لکھی لکھائی آئی ہیں کتابیں، اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ یہ تو ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ چلے میں نے کہا کہ 10% بھی ہم نے لکھی ہوتی تب بھی یہ بات باعث فخر تھی، لیکن یہ تو ساری کی ساری انہوں نے لکھی ہیں، یہ ہمارے لیے باعث ہم مانگنے والے ہیں، وہاں سے انہوں نے بھیجی ہے، کثیر زر مبادلہ، کتنے پیسے خرچ کر کے ہم نے یہ ساری کتابیں منگوائی ہیں۔ تو فخر کی بات اس وقت ہوتی جب یہ 7000 کی 7000 کتابیں ہمارے مصنفین نے لکھی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم مانگے تانگے پہ گزارا کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں ہم اپنی نسلیں جو ہے وہ گزار دینا چاہتے ہیں، ضائع کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم میں سے اکثریت کو نہیں لکھنا آتا،
چاہے یہ طالب علم ہے، طلباء ہیں، چاہے میرے اساتذہ ہیں، یا میں نے کہا میں کسی کو الزام نہیں دیتا، ہم ایسے نظام میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ہماری پالیسی میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کتابیں لکھیں، ہم اپنی زبان میں لکھیں۔ جاپان کی لائبریری، اس میں شعبہ طبیعیات ساری کی ساری کتابیں جاپانی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ روس کی لائبریری روسی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، اور جرمنی کی لائبریری، فرانس کی لائبریری، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے یورپ کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب کی لائبریریاں اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے، وہ کہیں تو ان کے لیے فخر کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ ہم لوگ رٹا لگا لگا کے 2-4% سمجھ آتی ہے، میں نے کہا ان سے آپ کو ساری کتابیں انگریزی میں ہیں، صرف 2-4% سمجھ آتی ہے، باقی سارا رٹا ہوتا ہے۔ اسی میں ہم فخر کرتے ہیں، ایک کاغذ کا پرزہ ڈگری کے نام پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے ماسٹر کر لیا۔ میں نے کہا آپ سوچیں ذرا، اگر یہ سب کچھ سارا اپنی زبان میں لکھی ہوئی ہوتی کتابیں طالب علم پڑھتے تو 2-4% رٹا تو انگریز بھی لگاتے ہوں گے، لیکن 95-96% ان کو سمجھ ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہوتا، 95-96% سمجھ ہوتی ہمیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں نے کہا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہی جہاں ہے تیرا تو جسے کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، یہ اینٹ اور پتھر ہے اس پر ہم قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ انسان کا جہان، قوموں کا جہان، ان کی دنیا وہی ہوتی ہے جو انہوں نے پیدا کی ہوتی ہے اپنے لیے۔ تو ہم نے رٹا پیدا کیا ہے، ہم نے مانگنا، ہم نے بھکاری پن پیدا کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ کورے ہیں، کسی کو لکھنے کا نہیں پتا، کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور ماسٹر کر کے ہم جا رہے ہیں۔ چند تعریفیں نہیں، میں نے کہا چند تعریفیں نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ تو میرا خیال ہے 15-20 منٹ میں نے بات کی ہوگی، تو میں جب سٹیج سے اترا ہوں اور بعد میں کھانے کا وہاں پہ نظام تھا، کھانے کا وقت آیا تو بہت سارے طلباء اور طالبات میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا سر آپ نے تو ایسی بات کی ہے جو کبھی ہم نے سنی نہیں، جو کسی نے ہمیں آپ بتائی نہیں ہے آکے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہم بیٹا جدی پشتی غلام آ رہے ہیں، غلام میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غلام اپنے اوپر سوال بہت کم کرتا ہے، غلام تحقیق تخلیق سے عاری ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے کہ ہم سب لوگ اس غلامی کا شکار ہیں۔ تو عزیز طلباء، وہی جہاں ہے تیرا تو جسے کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ جو لوگ انفرادی طور پہ علامہ اقبال کی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بحثیت قوم سمجھ جاتے ہیں، وہ کبھی دنیا میں ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہمیشہ سپر طاقتیں یہیں سے بنتی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا نظام عطا کرے کہ سب کچھ ہم اپنی زبان میں لکھیں، علم پیدا کریں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تخلیق، تحقیق، ایجادات اور اختراعات کے دروازے ہم پر نہ کھل جائیں اور ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، نہ کھڑے ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔